حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یہ کام اس طرح کر لیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی آپ کی تائید میں۔ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی دفعہ یا کون کون سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے بطور خاص انہوں نے پردے کا ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین کے پردے کے بارے میں کہا تھا، پھر پردے کی آیات نازل ہوئی سورہ نور کی یا سورہ الاحزاب میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کے حوالے میں کچھ مزید معلومات اگر آپ عطا کر سکیں۔ جیسا بھائی اس کا جواب ہم آسانی سے اس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس امت کے افراد میں سے کئی افراد ایسے ہیں جن کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں سے ایک مقام ہوتا ہے جو نبوت کے بعد والا درجہ صحابہ، اور ایک درجہ ہوتا ہے محدث، یعنی محدث کا مطلب صحیح حدیث بیان کرنے والا، اور محدث ہوتا ہے اس کا مطلب ملہم۔ ملہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات جو اس کے دل میں بالکل اللہ و رسول کو پسند آنے والی بات، جو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہو اور اس میں اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، ایسی بات کا الہام اگر کسی کو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے محدث۔ تو ایسے لوگ امت میں بہت ہی کم اور گنے چنے رہتے ہیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا، اسی لیے پیارے نبی نے ان کو محدث کے لقب سے نوازا، اور اسی لیے بھی کہا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت کا مقام نہیں عطا کیا۔ اس معنی میں حضرت عمر جو ہے محدث تھے، یعنی دال کو جو ہے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، محدث یعنی ایسی چیز جو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا الہام ان کے دل میں ہو جاتا تھا، اور اس بات کا ذکر وہ جو ہے کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق اللہ رب العالمین آیات کو اور احکام کو نازل کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں سے بھائی یہ یعنی تقریباً کچھ علماء نے ان کو 3 بتایا ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ علماء نے 13 تک بھی گن کے بتائے ہیں، اور مختلف روایات کو جمع کر کے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے موصوف نے ایک کا تو ذکر کر دیا کہ جیسے پردے کے بارے میں شروع میں اسلام کے آغاز میں جو ہے پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ جو خواتین کے پاس، جو خاص طور پر آپ کی بیویوں کے پاس ملاقات کے لیے کئی لوگ آتے ہیں، یعنی ام المومنین کا نام لے کر کوئی بھی آ جاتا ہے، اس میں شریف بھی ہوتا ہے اور کوئی غیر شریف جو کہ جس کا دل صاف نہیں ہوتا، آپ کیوں نہیں حکم دیتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے جنگ بدر کے موقع پر ایک معاملہ پیش آیا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو تب حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات نازل کی کہ عمر کا جو مشورہ تھا، یعنی اللہ نے عمر کا نام تو نہیں لیا کہ اس طرح کرنا چاہیے، یعنی جو الفاظ حضرت عمر نے استعمال کیے تو اس طریقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اسی لیے یہ معاملہ معاف ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کے کئی جو ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ مشورے دیے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ان تمام کو ایک ساتھ گنتی کر کے انشاءاللہ یعنی سامعین کے سامنے پیش کریں گے، جسے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ورنہ وہ جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بھی حضرت عمر کی رائے کو جی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جنگ بدر کی قیدیوں کے بارے میں ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا مشورہ الگ تھا، حضرت عمر کا مشورہ الگ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید میں آیات نازل کی، لیکن اس کی تشریح میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو اس حد تک رکھا۔